اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ایک ویڈیو کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ آپ پہلے وہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد سوال اور جواب کی طرف آتے ہیں۔ کیا اپنی کوئی وجوہات نے نظر بد کا شکار ہے؟ نظر کا مسئلہ ہے، جسمانی بیماری ہے، قدرتی بیماری ہے، کسی نے کوئی اسپیشل جادو یا کوئی بندش کروائی ہے؟ اے قرآن پاک واضح اور سچا جواب دو۔ محمد کی پریشانی قدرتی ہے، اللہ کی طرفوں میں اپنی لاپرواہی ہے، اپنی کوتاہی ہے، ہوائی چیز ہے، سایہ ہے، اسیب ہے، اسپیشلی جادو کی وجہ تو پریشانی کا سبب ہے جادو ہے۔ جی، تو آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ کی جس میں ایک شخص استخارہ کر رہے ہیں، اور وہ طریقہ کار بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کو انہوں نے لٹکایا ہوا ہے اور پھر سوال کر رہے ہیں، اور کسی ٹیکنک سے جادو کا جب وہ سوال کرتے ہیں تو کلام گھوم جاتا ہے، اور وہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ تو کیا اس طرح استخارہ درست ہے؟ اور اگر یہ درست نہیں ہے تو کیا طریقہ ہے استخارے کا؟ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، استخارے کا مطلب ہوتا ہے خیر طلب کرنا، یعنی آئندہ کسی کام کے کرنے کے حوالے سے آپ جب نہیں جانتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، آپ کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے تردد کا شکار ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی سے خیر طلب کی جاتی ہے، اسے استخارہ کہا جاتا ہے۔ اور باقاعدہ اس کی تعلیم جو ہے وہ احادیث مبارکہ میں ملا کرتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر کام میں استخارے کا حکم اس طرح دیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن کی آیات ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ تو بہرحال استخارہ بالکل ثابت ہے، اور اس کا طریقہ بھی حدیث مبارکہ میں ہے۔ طریقے کی طرف آنے سے پہلے چند چیزیں نوٹ کر لیجئے اور ذہن نشین رکھیں۔ ایسے سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ استخارہ ان چیزوں میں کیا جائے گا جس میں آپ کو تردد ہوتا ہے، آپ کو اطمینان نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر کسی کام کے بارے میں آپ کو یقین ہے، اطمینان حاصل ہے کہ میرے لیے یہ کام بہتر ہے، تو پھر وہ کر لینا چاہیے، اس میں پھر استخارے کی حاجت نہیں ہوا کرتی۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں کہ استخارہ ان چیزوں میں کیا جائے گا جو آپ کے اوپر لازم نہیں ہے یا تو شریعت کی جانب سے اسے حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ نماز پڑھنا ہے تو نماز تو شریعت کی طرف سے لازم ہے، اسی طریقے سے جھوٹ بولنا یہ شریعت کی طرف سے منع کیا گیا ہے۔ لہذا کوئی یہ استخارہ نہیں کرے گا کہ چلو میں استخارہ کرتا ہوں کہ نماز پڑھنا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ شریعت کی طرف سے لازم ہے۔ اسی طرح جھوٹ میں بولوں نہ بولوں، میں فلاں کام گناہ کا کروں یا نہ کروں، رشوت دوں یا نہ دوں، اس طرح کے معاملات میں استخارہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ شریعت کی طرف سے منع کیا گیا ہے۔ ایک اور اہم بات استخارے کے سلسلے میں یہ یاد رکھیں کہ استخارہ ایک ظنی معاملہ ہوا کرتا ہے، یعنی اس سے جو بھی علم حاصل ہوتا ہے وہ ظنی علم ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر آپ عمل کرنا چاہیں تو بالکل آپ عمل کیجئے، اور اگر آپ عمل نہیں بھی کرتے ہیں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہوا کرتا، اس کے خلاف بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسی کے مطابق عمل کریں جو استخارے میں آپ کو اشارہ ملا ہے۔ اب اس کے طریقہ کار کی طرف آتے ہیں، تو استخارے کا جو طریقہ سنت سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور اس کے بعد استخارے کی ایک باقاعدہ دعا تعلیم فرمائی گئی ہے، جاؤ اپنی اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، یہ مکمل دعا ہے۔ اب اس دعا کو پڑھا جائے، اور اس دعا میں ایک لفظ آ رہا ہے حاضر امر۔ اگر حاضر امر کی جگہ آپ کو عربی آتی ہے تو پھر عربی کے اندر اپنی حاجت کو رکھیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کاروبار کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں حاضر بیع، آپ اگر نکاح کے لیے استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں حاضر نکاح۔ اسی طریقے سے اور دیگر چیزوں کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ عربی جانتے ہیں تو عربی میں، اور اگر عربی نہیں جانتے تو حاضر امر کہیں، اور جو بھی آپ کا معاملہ ہے وہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ نکاح کا معاملہ ہے تو آپ نکاح کا ذہن میں لے آئیں، کاروبار کا ہے، تجارت کا ہے، سفر کا ہے، اور دیگر چیزوں کا ہے تو آپ اپنے ذہن میں لے آئیں، اور جب آپ یہ دعا کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے آپ کے دل کو اطمینان حاصل ہوگا، اور پھر جس طرف آپ کا دل زیادہ مائل ہو اس کام کو آپ کر لیجئے اور دوسرے کام کو آپ چھوڑ دیجئے۔ بعض علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ بہتر یہ کہ آپ رات میں استخارہ کیجئے، اور رات میں استخارہ کرنے کے بعد آپ سو جائیے، باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے سو جائیے،
اب اگر خواب کے اندر اگر آپ کو سفید کلر نظر آتا ہے یا آپ کو ہرا کلر نظر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کام آپ کو کر لینا ہے، اور اگر سیاہ کلر نظر آتا ہے تو اس کام کو آپ چھوڑ دیں۔ یہ بزرگوں سے ثابت ہے۔ تو یہ طریقہ ہے سنت طریقہ جو استخارے کا ہے۔ اس کے علاوہ تسبیحات کے ذریعے سے استخارہ کیا جاتا ہے، یہ آپ سنت طریقہ تو نہیں کہیں گے، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ بزرگان دین کے تجربات سے یہ حاصل کیا جاتا ہے، لہذا اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ طویل کوئی استخارہ جیسے نماز پڑھنا پھر دعا کرنا اور اس طرح کا یہ مکمل کرنا، اگر کوئی یہ نہیں کر اتنا ٹائم اس کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر اس کے لیے تو یہ حکم ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ اس کے درپیش ہو کہ جس کے اندر فیصلہ کرنا ہو کہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو فوراً سے آنکھیں بند کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنے دل کو اپنے ذہن کو لگائیں اور اللہ سے دعا کریں دل کے اندر کہ یا اللہ اس کے حوالے سے جو بھی میرے لیے بہتری ہے وہ میرے دل کے اندر القاء فرما دے، میرے دل میں ڈال دے۔ تو بس جو بات آپ کے دل میں آئے تو آپ اس کو جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک مشورہ سمجھتے ہوئے اس کے اوپر آپ عمل کر لیں، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو طریقہ کا جو ویڈیو میں دکھایا گیا یہ بالکل جو ہے وہ قابل تحسین نہیں ہے، بلکہ اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک کو اس طرح لٹکانا یہ ادب کے خلاف ہے، یہ کوئی ادب نہیں ہے، اور پھر کسی ٹیکنک کے ذریعے سے اس کو گھما دینا جادو کے نام پر، یا پھر تمہارے اوپر کچھ کرایا گیا اس نام پر اس کو ٹیکنک سے گھما دینا اور پھر لوگوں کو دھوکہ دینا، یہ چیز درست نہیں ہے، نہ ہی یہ بزرگان دین سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، اور اس طرح یہ قرآن کو جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، ہدایت کے لیے ہے، اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، عمل کیا جائے، نہ کہ یہ اس طرح کے آپ جو ہے وہ کرتب دکھا کے اور یہ سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ دیکھیں ہم فیصلہ نہیں کر رہے، یہ قرآن آپ کا فیصلہ کر رہا ہے۔ یہ کیا اس لیے جاتا ہے، قرآن کو لایا اس لیے بیچ میں جاتا ہے کہ ہم فیصلہ نہیں کر رہے تو آپ کا فیصلہ قرآن نہیں کیا کہ آپ کے اوپر جادو ہے۔ تو لہٰذا ایسے عمل سے بچنا چاہیے، اس طرح کے لوگوں کے پاس بھی جانے سے بچنا چاہیے۔ جو سنت طریقہ ہے یا جو بزرگان دین سے ہمیں طریقے ملے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔